بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام قسم کی تعریفیں وہ بڑائی وہ کبریائی وہ عظمت اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیز دوستوں، پیارے ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، عام طور پر لوگ مجھے آج کل یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے اس کے کتنے پارٹ ہوں گے؟ اب تک تو اس کے 8 پارٹ ہو چکے اور آج کا یہ 9واں پارٹ ہے. تو میں مختصر یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کس تک ہم جانا چاہتے ہیں. ہم نے گزشتہ کی مجلس میں مائی عائشہ کی بیوگی کی زندگی دیکھی. ہم نے یہ دیکھی کہ مائی عائشہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کیسی تھی، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنوں میں مائی عائشہ کا موقف کیا تھا، اور مائی عائشہ نے کس لڑائی کی سرپرستی کی. وہ کون سی لڑائی تھی جس میں مائی عائشہ بنفس نفیس موجود تھی اور قیادت کر رہی تھی، اور جنگ جمل کے واقعات، یہ پورے واقعات ہم نے گزشتہ کی مجلس میں مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کر دیا. تو آگے چل کر بات کچھ اس ڈھنگ سے ہے کہ آج ہم دیکھیں گے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کیا تھا، اور شیعہ نے ان باتوں کو کیسے بتنگڑ بنایا، کیسے مائی عائشہ کی شخصیت میں لان تان کرنے کی کوشش کی، اور کیسے علی رضی اللہ عنہ اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے واقعات گھڑے، اور صحیح واقعات کیا ہیں یہ تفصیل انشاءاللہ آج کی مجلس میں آنے والی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے مائی عائشہ کی خوبیاں، ان کی صفات، اہم صفات، اور جن کا جاننا بہت ضروری ہے، وہ آپ کے سامنے آئیں گے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ اور قرآن، چونکہ یہ جیسے آپ نے سنا دنیا کی واحد اس نوعیت کی عورت ہے میرے دوستوں، اس جیسی عورت پوری تاریخ اسلامی بلکہ پورے تاریخ انسانی میں نہیں ملتی. ان کا مقابلہ دنیا کی کسی بھی قسم کی عورت سے ممکن نہیں ہے. بڑی ہی انوکھا، اور اللہ نے انہیں بڑا ہی عمدہ اور بڑا ہی بہترین نمونہ بنایا تھا میرے دوستوں. اس وجہ سے ہم کتنی تفصیل بیان کر رہے ہیں، اور عورتوں کے لیے اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں اور بہت ساری اہم باتیں ہیں. دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے، ان کا ثانی نہیں ہے، ان جیسا کوئی دوسری عورت کا نمونہ ہم کو نہیں ملتا. تو مائی عائشہ جو ہر فن ماہر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو علم حاصل کیا، اس علم کو کیسے لوگوں تک پہنچایا، ان کا مرتبہ قرآن فہمی میں کیا تھا، اور ان کا مرتبہ حدیث فہمی میں کیا تھا، اور ان کا مرتبہ فقہ میں کیا تھا، مسائل میں انہیں کتنی مہارت حاصل تھی، کتنا دسترس انہیں حاصل تھا، تاریخ میں، میڈیسنس میں انہیں کیا کیا مہارت حاصل تھی، وہ کیا کیا واقعات ہیں جن کا ذکر تاریخ میں آیا ہے، یہ سب ہم دیکھنے والے ہیں. اور اس کے بعد آخر چل کے ہم مائی عائشہ کی وفات دیکھیں گے.
تو آپ حساب لگا لیجئے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر ایک موضوع کے ایک حلقہ قائم کریں، اس میں پوری تفصیل آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کے 4-5 پارٹ تو باقی ہیں، کوشش کریں گے کہ ان میں یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے ہم لا لیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو یہ سارے واقعات سننے اور صحیح ڈھنگ سے بیان کرنے، مستند واقعات بیان کرنے، اور ان واقعات میں ہمارے لیے جو نصیحتیں رکھی گئی ہیں وہ پیش کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو دے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو دے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ نے سنا، آج ہمارا موضوع ہے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ جمل کے بعد۔ جنگ جمل کے بعد ہم نے گزشتہ کی مجلس میں یہ دیکھا تھا کہ مائی عائشہ جنگ جمل میں کیسے آئی، کیوں اس لڑائی کو جمل کہتے ہیں۔ جمل کا معنی عربی میں، اردو میں آتا ہے اونٹ کا، اونٹ۔ مائی عائشہ اس لڑائی میں اونٹ پر سوار ہو کر لڑائی کے میدان میں آئی تھی، جو لڑائی بصرہ کے قریب پیش آئی تھی، اور مائی عائشہ کے ساتھ کافی بڑی تعداد تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 30,000 کی تعداد تھی، اور صلح کی بات ہو گئی تھی۔ مائی عائشہ، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ، زبیر جو چوٹی کے صحابہ تھے، جلیل القدر صحابہ تھے، یہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور صلح کی بات تقریباً طے پا چکی تھی۔ لیکن اتنے میں یہ جو سبعی فرقہ تھا، یہ فرقے کے جو لوگ تھے، انہیں یہ بات پسند نہیں آئی۔ یہ فتنہ پرست لوگ تھے، انہیں فتنہ انگیز کرنا، فتنے کو اٹھانا انہیں پسند تھا، اور عبداللہ بن سبا کے یہ لوگ پیرو اور اس کے چھیلے تھے، یہ کب خاموش بیٹھتے، انہوں نے لڑائی چھیڑی۔ ان لوگوں نے آگے بڑھ کے مائی عائشہ کے پڑاؤں پر حملہ کیا، اور ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کے لوگ حملہ کر رہے ہیں، تو ناچاخی حالت میں، چاہتے نہ چاہتے ایک لڑائی پیش آ گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ عنہ کو جیت دی، اور مائی عائشہ کے ساتھ جتنے بھی تھے سب بھاگے، اور بہت بڑی تعداد قتل کر دی گئی، یہاں تک کہ مائی عائشہ کے اونٹ تک علی رضی اللہ عنہ کی آرمی پہنچ جاتی ہے، انہیں گھیرے میں لے لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مائی عائشہ کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہیں سب کو جمع کر کے محمد بن ابی بکر کے ساتھ ان کی قیادت میں مدینہ بھیج دیا گیا۔ یہ واقعے کے بعد مائی عائشہ نے پھر کبھی بھی سیاست کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب بھی ان کے سامنے یہ آیت آتی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، تمہیں چاہیے کہ گھروں میں بیٹھی رہیں، گھروں میں بیٹھی رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، لوگوں کے درمیان عام آنا جانا جاہلیت کے طریقے پر یہ نہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا جو حکم تھا، جب بھی یہ آیت مائی عائشہ کے سامنے آتی، مائی عائشہ زار و قطار ہوتی اور یہ کہتی کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ اجتہادی غلطی ہو گئی، اے کاش میں اس دن سے پہلے مر جاتی، اے کاش مجھے یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ مائی عائشہ کے کیا ہیں عابدیاں تھی، مائی عائشہ یہ کہا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد میرے دوستو، یہ لڑائی کے بعد ایک عام سما، ایک عام فضا یہ بن گئی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مائی عائشہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ ذاتی مسائل ہیں، کچھ ذاتی قدورتیں ہیں۔ جیسے مورخ طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی جب ختم ہوئی تو مائی عائشہ نے لوگوں کے سامنے مجمع عام میں کھڑی ہو کر لوگوں کو یہ بتایا کہ لوگوں سن لو، میرے اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی نجی معاملات، کوئی ذاتی معاملات نہیں ہیں، جو بھی ہوا ایک اتفاق، جو بھی ہوا ایک اتفاق، میرے دل میں ان کے متعلق کوئی چیز نہیں ہے، علل اعلان کہتی ہوں، لوگوں کے سامنے کہتی ہے، اور یہی بات علی رضی اللہ عنہ بھی دہراتے ہیں۔ اس سے اچھی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ دل میں کوئی نہیں بات، لیکن یہ شیعہ اور شیعہ کے نہج پر چلنے والے بعض لوگوں نے اس بات کو بڑھایا، اور خاص طور پر بنو امیہ کے لوگ، بنو امیہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان تھا، ان کے عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد بڑے جو تھے وہ تھے مروان بن حکم اور دوسرے سعید بن عاص۔ یہ حضرات جو بنو امیہ کے تھے، ان کی حکومتیں تھی، یہ بعض علاقے کے گورنرز تھے، تو یہ انہیں موقع مل گیا کہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ کہیں، تو انہوں نے بہت ساری باتوں کو چھیڑا،
ان باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان کدورت اور اختلاف پایا جاتا ہے، ملال خاطر پایا جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا واقعہ افک میں کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے رائے دی۔ جب علی رضی اللہ عنہ سے رائے لی گئی تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بجائے پریشان ہونے کے بہت ساری دوسری بھی عورتیں ہیں، اتنا ہی علی رضی اللہ عنہ نے کہا اگرچہ کہ یہ بات مائی عائشہ کو پسند نہیں آئی لیکن یہ بات ہو گئی، تاریخ میں گم ہو گئی، لیکن یہ جو ظالم تھے جنہوں نے ایسے اختلاف کو ایک پولیٹیکل اختلاف بنایا اور شیعہ اور دوسرے حضرات کو یہ موقع مل گیا کہ اس بات کو بڑا کریں، آج بھی بڑا کرتے ہیں، آج بھی ان کے یہاں یہ مدعا پایا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ مائی عائشہ کے درمیان اختلاف تھا، یہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، یہاں تک کہتے ہیں۔ اور علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ایسی روایتیں کرتے ہیں جو ایک معمولی آدمی بھی نہیں کہہ سکتا۔ مائی عائشہ کے دامن میں چوٹ، مائی عائشہ کی شخصیت میں کیچڑ اچھالنا، ایسی روایتیں جس میں جھوٹ ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ روایتوں کو علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، ایسی بہت ساری باتیں۔ تو ہم آج دیکھیں گے کہ حقیقت کیا تھی۔ جب ہم پڑھتے ہیں تاریخ تو ہم نے سنا گزشتہ کی مجلس میں کہ مائی عائشہ نے مختلف مقامات پر مختلف خطبے دیے۔ وہ بصرہ گئی تو خطبہ دی جو عربی ادب کے اعتبار سے مایہ ناز مانا جاتا ہے، اور بصرہ میں انہوں نے خطبے دیے۔ تو اس لڑائی کے دوران بہت سارے خطبے مائی عائشہ نے دیے، لیکن اس تمام خطبوں میں کہیں پر بھی علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک بات بھی نہیں ہے، ایک بات بھی نہیں پائی جاتی۔ اگر ان کے دل میں کدورت ہوتی، اگر یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے بجائے علی رضی اللہ عنہ کی دشمنی کی وجہ سے انہوں نے لڑائی شروع کی ہوتی تو یہ خطبوں میں علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہونا ضروری تھا، لیکن بجائے اس کے ہم یہ دیکھتے ہیں خطبوں میں مائی عائشہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کی بات کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم آدمی تھے، ان کے خون کو بہایا گیا، مدینے میں بہایا گیا، اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہیں قتل کرنے والے باغی ہیں، ان سے بدلہ لینا ضروری ہے، ان کا خون کا بدلہ لینا ضروری ہے، ان باغیوں کو خون کے بدلے میں قتل کرنا ضروری ہے۔ یہ چیز مائی عائشہ کے ذہن میں پڑ گئی اور انہیں بے قرار کر رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مائی عائشہ کا دل صاف تھا، کبھی بھی انہوں نے کسی بھی خطبے میں یہ نہیں کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کے اندر یہ خامیاں ہیں۔ دوسری بات یہ اچھالتے ہیں کہ مائی عائشہ اپنی زندگی میں عام طور پر یہ کہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے، ایسی بیماری جس میں وفات پائے، اس بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے لیے وصیت نہیں کی، خلافت کی وصیت نہیں کی، اور یہ کہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں تھے، میرے مانڈی میں تھے، اور اسی حالت میں وفات پائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران کبھی بھی علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی وصیت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں، مائی عائشہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہیں، یا پھر وہ خلیفہ زبردستی بن گئے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہتی۔ مرض موت میں جہاں وہ موجود تھی وہاں پر یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نہیں آئے، وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نہیں آئی، یہ کہتی رہی، کیونکہ اس زمانے میں بعض خوارج جو تھے، جو علی رضی اللہ عنہ کی طرفدار ظاہری طور پر تھے، یہ جو خوارج تھے جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بننا چاہیے تھا، یہ ان کا ظاہری دعویٰ تھا، لیکن بعد میں جا کے مکمل بدل گئے اور علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کافر کہا۔ اس وجہ سے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی لڑی اور سب کو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ جو خوارج تھے وہ یہ بات شروع کر دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت حالت مرض میں، مرض الموت میں یہ وصیت کی کہ میرے بعد علی خلیفہ بنیں گے۔ یہ بات ان لوگوں نے عام کر دیا، اور عبداللہ بن سبا کے چھیلوں نے تو اس بات کا بتنگڑ بنا دیا، بہت دور تک یہ بات پہنچا دی۔ تو مائی عائشہ ڈنکے کی چوٹ میں، کیونکہ وہی ایک عورت تھی جو اس مسئلے کی وضاحت کر سکتی تھی،
اس کے علاوہ کوئی نہیں تھے وضاحت کرنے کے لیے. اگر یہ مائی عائشہ نہ ہوتی تو میرے دوستوں یہ فتنہ کچھ اور ہوتا ہے نا. یہ لوگ ہو سکتا پورے اسلام میں حاوی ہو جاتے, پورے اسلام پر قابو پا لیتے اور پورے عقائد کو بدل دیتے. تو اللہ نے اس امت پر دوبارہ احسان کیا, مائی عائشہ کو ان کے درمیان رکھا, اور مائی عائشہ ایک واحد ثبوت تھی, اور وہ زندگی بھر ڈنکے پچھوٹ میں کہتی تھی کہ مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں بنایا, ان کے لیے وصیت نہیں کی, میں ادھر موجود تھی. الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں ابوبکر کو امامت کا حکم دیا. بار بار یہ کہتے رہے مری ابا بکر فلیصلی بالناس, عائشہ ابوبکر سے کہیں کہ وہ لوگوں کی امامت کریں, یہ کہا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی علی رضی اللہ عنہ کی وصیت نہیں کی. اور یہ میرے دوستو یہ جو وصیت کا جو مسئلہ ہے جو آپ سن رہے ہیں, یہ شیعہ کے پاس اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے. یہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت وصیت کی, لیکن ابوبکر نے چھپا دیا اسے, نعوذ باللہ, عمر نے اسے چھپا دیا, اور یہ پروگرام میں مائی عائشہ بھی ان کے ساتھ تھی, سب نے مل کے اس وصیت کو چھپا دیا. یہ ایسی تہمت ہے جس کے لیے کوئی دلیل نہیں. تو میرے دوستو یہ جو بات تھی اس کی وضاحت ضروری تھی, اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مائی عائشہ کے گھر آئے, آخری مرتبہ جب مائی عائشہ کے گھر آئے اور اپنی بیویوں سے اجازت لے چکے تھے کہ جتنی بھی زندگی باقی ہے مائی عائشہ کے گھر میں گزاریں, یہ تفصیل آ گئی ہے. تو جب بھی مائی عائشہ یہ روایت کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بیوی کے گھر سے نکل کے میرے گھر آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے نڈھال ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طرف عباس تھے, دوسرے طرف ایک دوسرے آدمی تھے. روایت میں ایسے ہی آیا, ایک طرف عباس بن عبد المطلب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے رہے تھے, ایک دوسرے طرف ایک دوسرے آدمی تھے. ان کی روایت اتنی آئی ہے. اب اس بات کو یہ لوگ بڑا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہاں پر علی رضی اللہ عنہ تھے, مائی عائشہ نے جانتے بوجھ کے ان کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ دشمنی تھی. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ دشمنی تھی. میرے دوستو یہ بات سراپا غلط ہے. محدثین یہ کہتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف تو عباس تھے, لیکن بائیں طرف لوگ بدل رہے تھے. کبھی علی رضی اللہ عنہ نے ساتھ دیا, سہارا دیا, کبھی اسامہ بن زید تھے, کبھی ایک دوسرے صحابی نے. ایک طرف صحابہ بدل رہے تھے, ایک طرف عباس بن عبد المطلب سہارا دے رہے تھے. تو مائی عائشہ نے روایت کرتے وقت مختصراً یہ بتا دیا کہ ایک طرف عباس تھے اور دوسری طرف دوسرے لوگ تھے, کیونکہ لوگ بدل رہے تھے, کس کا نام لیں کس کا نام چھوڑیں. اس لیے مائی عائشہ نے نام نہیں لیا. جب انہوں نے نام نہیں لیا تو ان ظالموں کو موقع مل گیا کہ مائی عائشہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ان کے اختلافات جو نہیں تھے انہیں زندہ کریں اور دونوں کی شخصیتوں پر تہمتیں بندھے. ان کی کوشش تھی. اس کے بعد میرے دوستو ایک صحابی ہیں جن کا نام عمار بن یاسر اور ان کے ساتھی جن کا نام تھا اشتر النخعی. یہ دو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. جب مائی عائشہ مدینہ آ گئی اور مدینہ میں اپنی زندگی گزارنے لگی تو ایک مرتبہ عمار بن یاسر اور اشتر النخعی جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے مائی عائشہ کو ملنے کے لیے آتے. بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے, اور واقعے کے آخری میں ایک حدیث ہے جو بہت ہی اہم حدیث ہے. مائی عائشہ سے عمار بن یاسر کہتے ہیں اے میری ماں کہہ کے پکارتے ہیں. مائی عائشہ عمار بن یاسر پر غصے پر تھی, ہے نا, اشتر النخعی کے متعلق غصے بھی تھے, کیونکہ ان دونوں نے علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا, تھوڑا جو ہے ان کے اندر ملال تھا. تو مائی عائشہ نے عمار بن یاسر سے کہا کہ تم مجھے ماں کیوں بلاتے ہو, میں تمہاری ماں نہیں ہوں. عمار بن یاسر نے کہا کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں, آپ گوارا ہو یا نہ گوارا ہو, آپ ہماری ماں ہیں. اس کے بعد ہنس دیتی ہیں, ہنس کر پوچھتی ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے. کافی عمر رسیدہ ہو گئی تھی. تو عمار بن یاسر نے کہا کہ میرے ساتھ اشتر النخعی. اچھا اشتر النخعی ہیں, یہ جو میرے بھانجے کو قتل کرنا چاہتا ہے. بھانجے کو, مائی عائشہ کے بھانجے جن کا نام تھا عبداللہ بن زبیر, کافی مشہور شخصیت ہے, کافی مشہور شخصیت ہے. انہوں نے حجاز میں ان کی ایک مستقل خلافت قائم کی تھی. ان کی بھی بڑی زبردست تاریخ ہے, مجاہدانہ تاریخ ہے, جو مائی عائشہ کے سگے بھانجے تھے. کہتے ہیں کہ اچھا تم ہو, اشتر ہو, تم نے میرے بھانجے کو قتل کرنے کی کوشش کی.
تو اشر نخعی نے کہا کہ آپ نے بھانجے نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو میں نے اسے مارنے کی کوشش کی، میں نے اسے مارنے کی کوشش کی۔ مائی عائشہ بدلے میں کہتی ہے اگر تو ایسا کرتا تو کبھی بھی فلاح نہیں پاتا، اگر تو ایسا کرتا کبھی بھی فلاح نہیں پاتا۔ اس کے بعد عمار بن یاسر کو دیکھ کر کہتی ہے اے عمار، کیا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث نہیں سنی؟ مشہور حدیث نہیں سنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کا خون بہانا حرام ہے، مسلمان کا خون بہانا حرام ہے۔ تین چیزوں میں چیز جائز ہے، تین جگہوں پر خون بہانا جائز ہے۔ ایک ایسا آدمی جو شادی شدہ ہے، اس نے زنا کر لیا تو اس کا قتل جائز ہے۔ نمبر دو، ایسا آدمی جس نے ایک دوسرے آدمی کو قتل کیا، اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ نمبر تین، وہ آدمی جو دین کو چھوڑ دیا، مرتکب ہو گیا، مرتد ہو گیا، اس آدمی کا قتل جائز ہے۔ شریعت کے روح میں خون بہانا صرف ان تین لوگوں کے لیے۔ شادی شدہ آدمی جس نے زنا کیا، قتل جائز ہے۔ ایسا آدمی جس نے قتل کیا، اس کا قتل جائز ہے۔ ایسا آدمی جو مرتد ہو گیا، اس کا بھی قتل جائز ہے۔ یہ قتل کون کریں گے؟ ہم کر دیں گے سب مل کے؟ نہیں نہیں میرے دوستو، یہ قتل کرے گی حکومت، اسلامی حکومت ہے تو وہ حد جاری کرے گی۔ ہمیں صرف یہ حدیث یہ بات بتاتی ہے کہ خون بہانا حرام ہے صرف تین صورتوں میں، اور ایک تین صورتیں حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ مشہور حدیث سناتی ہے جو واقعی اہم حدیث تھی میرے دوست۔ تو اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ اہل البیت میں سے تھے، یہ ساری دنیا کو خبر دینے والی مائی عائشہ ہے۔ مائی عائشہ ایسی عورت ہے جنہوں نے ساری دنیا کو خبر دی کہ اہل البیت میں سر فہرست کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہیں۔ اور علی بن ابی طالب جب بھی مدینہ آتے، علی بن ابی طالب اپنے آخری زمانے میں کوفہ کو اپنا ہیڈ کوارٹرز بنا لیا تھا، وہیں پر تھے اور وہیں پر قتل کر دیے گئے تھے۔ اور جب بھی مدینہ آتے مائی عائشہ ان کی ضیافت کرتی، اور علی رضی اللہ عنہ جب بھی مدینہ آتے لوگ ان کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے آتے تو کہتی کہ جاؤ جا کے علی رضی اللہ عنہ کے پاس پوچھو، وہ اس تعلق سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ لوگوں کو بھیجتی تھی، اگر دشمنی ہوتی تو مائی عائشہ یہ کرتی؟ ہرگز نہیں کرتی۔ اس کے بعد میرے دوستو علی رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے۔ بڑا ہی خطرناک سانحہ ہے، المیہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نماز کی حالت میں تھے، سجدے کی حالت میں تھے، ان کے گردن کو ایک ظالم نے مار دیا جس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم۔ عبد الرحمن بن ملجم خارجی، خوارج کا عقیدہ رکھنے والا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ملجم کیسا آدمی تھا؟ یہ شرابی تھا، کبابی تھا، کیا تھا یہ؟ نہیں نہیں، یہ تو بہت بڑا متقی تھا ظاہری طور پر۔ اس کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، تہجد گزار تھا، اور ایک دن روزہ رکھتا تھا، ایک دن روزہ چھوڑتا تھا۔ عبادت میں اس کا عجیب و غریب عالم تھا۔ لیکن دیکھیے عقیدہ بگڑا ہوا ہے تو اس نے اتنی بڑی غلطی کی کہ اس کی مثال کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کو اسے قتل کر دیا، اور قیامت کے دن اس کے خلاف علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں گے۔ اب تصور کیجئے کہ یہ آدمی، اس کی عبادتیں کہاں چلی جائیں گی؟ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی میرے دوست۔ اس نے عبادت کی جہالت پر، اس نے عبادت کی غلط عقیدے پر۔ غلط عقیدے کی عبادتیں اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوتی میرے دوست۔ بہرحال علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ جب قتل ہو گیا تو بعض لوگ مائی عائشہ کے پاس آئے۔ مائی عائشہ ان لوگوں کو دیکھی، ان سے گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد ان سے بات چیت کرتے ہوئے پوچھا کہ قتل کیوں کیا گیا؟ قتل کیوں کیا گیا؟ تو لوگوں نے پوری تفصیل سنائی، بتائے کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں یہ گروہ تھا جنہیں خوارج کہا جاتا ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گئے۔ خلاف ہونے کی وجہ یہ تھی کہ علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مصالحت، صلح کرنے کی بات کی، اور بیٹھ کر بات کرنے کے لیے ایک مجلس جمع کی گئی جس کا نام رکھا گیا مجلس التحکیم۔ علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک آدمی، معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک آدمی۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے جب اس مجلس کو مان لیا تو یہ جو گروہ کے لوگ تھے وہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گئے اور علی رضی اللہ عنہ قتل کر دیے، کیونکہ ان کی نظر میں علی رضی اللہ عنہ کافر ہو گئے تھے۔ کیوں کافر ہو گئے؟ کیونکہ علی رضی اللہ عنہ نے ان دو لوگوں کے فیصلے کو ماننا چاہا، جبکہ فیصلہ صرف قرآن کا ماننا چاہیے۔
عجیب و غریب الٹے دماغ کے لوگ تھے، اور یہ الٹے دماغ کے لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کا قتل کیا۔ یہ پورا ماجرا مائی عائشہ کے سامنے آیا تو مائی عائشہ دیکھیے کس اچھے انداز سے علی رضی اللہ عنہ کی مدافعت کرتی ہے۔ پوری بات سننے کے بعد کہتی ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ تو ایسے آدمی تھے، اتنے بہترین آدمی تھے، ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرتے تھے، اور جب انہیں کوئی بات پسند آتی تو زبان میں اللہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہوتے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کوفہ والے، یہ عراق والے، یہ خوارج، یہ جھوٹے ہیں، یہ تہمت باندھ رہے ہیں۔ تو مائی عائشہ علی رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد بھی علی رضی اللہ عنہ اچھے آدمی تھے، ان کے دل میں کوئی کدورت نہیں، اس کی شہادت دیتی نہیں میرے دوست۔ تو تاریخ کے واقعات سے یہی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ان کے درمیان کسی بھی قسم کی کدورت نہیں تھی۔ اور یہ خوارج جو علی رضی اللہ عنہ قتل کیے، ان کے متعلق مائی عائشہ کافی پریشان تھی، بہت پریشان تھی، یہاں تک کہ ایک عورت آتی ہے ایک مرتبہ، آ کر مائی عائشہ سے سوال کرتی ہے، کہتی ہیں اے عائشہ رضی اللہ عنہ، ہم عورتیں ماہواری جب آتی ہے تو ہم سے جو نمازیں چھوٹتی ہیں، ہم سے جو روزے چھوٹتے ہیں، اس کے متعلق ہم یہ کرتی ہیں کہ روزوں کو رکھتی ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتی ہے نا، جو نمازیں چھوٹ گئی اسے نہیں پڑھتی، البتہ جو روزے چھوٹ گئے اسے رکھ لیتی ہے، یہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو مائی عائشہ یہ خوارج جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ قتل کیا، ان کے متعلق اتنی پریشان تھی، اصل میں یہ فتنوں سے بہت پریشان تھی۔ یہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھی تھی، عمر اور ابوبکر کا زمانہ دیکھی تھی، یہ فتنوں کا دور نہیں تھا، امن کا دور تھا۔ جب یہ فتنے آئے تو مائی عائشہ ایک عجیب و غریب بے قراری عالم میں داخل ہو گئی، وہ یہ سمجھتی تھی کہ فتنوں سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، بہت اس وجہ سے پریشان ہوتی تھی۔ دیکھیے مسئلہ فقہی پوچھا جا رہا ہے، مائی عائشہ اس عورت کو دیکھ کر پوچھتی ہیں احروریت انتی، تو خوارج عورت ہے؟ عورت کہتی ہے کہ نہیں نہیں، میں تو خوارج نہیں ہوں، میں تو مسئلہ پوچھ رہی تھی۔ تو مائی عائشہ نے جواب دیا کہ اسی طریقے سے ہم کو حکم ہوا ہے، ہم کو کہا گیا کہ نمازوں کو قضا نہ کریں، البتہ روزوں کا قضا کریں۔ تو اس واقعے کو لے کر اہل علم بتاتے ہیں کہ کس حد تک مائی عائشہ کے ذہن میں یہ خوارج کا ٹینشن تھا، اور خوارج کون ہیں؟ جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ تو ان واقعہ سے میرے دوستوں بات اچھی طریقے سے کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مائی عائشہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی کدورت نہیں تھی، بلکہ دونوں اونچی شخصیتیں تھیں اور ساری دنیا میں نامور شخصیتیں تھیں، جلیل القدر صحابہ تھے، ان کے دل صاف تھے، کدورت ان کے درمیان نہیں تھی۔ جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ دونوں کے درمیان لڑائیاں تھی، اور وہ تمام کی تمام روایتیں جھوٹی ہیں جو شیعہ کے پاس ہیں، جن میں مائی عائشہ کے متعلق علی رضی اللہ عنہ کی تہمتیں ہیں۔ تو یہاں پر ہم اہل سنت کو احتیاط کرنا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ شیعہ جو ہیں وہ مائی عائشہ کے تعلق سے آج بھی وہی کہتے ہیں جو منافقین کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو یہ اس دور کے منافقین ہم کو جان لینا چاہیے، یہ اس دور کے منافقین ہیں، اور اس دور کے عبداللہ بن ابی بن سلول ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم اہل سنت والجماعت کو مزید توفیق دیں اور انہیں ہدایت دیں، یا پھر ان کے طاقت کو پلٹ دیں اور انہیں اس دنیا سے دور کر دیں، اور اسلام کو ان لوگوں سے جو نقصان ہو رہا ہے، اسلام کو ان نقصانات سے بچائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اب چلیے ہم دیکھتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مائی عائشہ کیسی تھی۔ مائی عائشہ کی وفات اصل میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے تقریباً 20 سال حکومت کی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 2.5 سال، اس کے بعد عمر آئے تو 10 سال حکومت کی، اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا دور 12 سال کا تھا، پہلے 6 امن کے تھے، بعد کے 6 پور فتنے تھے، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا جو پورے کا پورا فتنوں سے گھرا ہوا تھا۔ 4 سال 4.5 سال علی رضی اللہ عنہ نے صرف انہی کے لڑائی میں بیتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ کسی دوسرے کو اس جگہ رکھتا تو یہ خوارج، یہ فرقے اصل اہل سنت پر غالب آ جاتے، اور وہ جو دین پیش کرتے ساری دنیا والے اسی کو دین سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط جلیل القدر عالم آدمی کو رکھا، اور انہوں نے ان فتنے پرستوں کے جڑوں کو کاٹا۔ اللہم لک الحمد۔
یہ علی رضی اللہ عنہ کا دور تھا. اس کے بعد دور آیا معاویہ رضی اللہ عنہ کا. انہوں نے 20 سال حکومت کی. بڑے پرامن دور تھا, کوئی فتنہ نہیں, بڑا ہی چین اور سکون کا دور تھا. اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام بہت دور تک گیا, اور ان کے زمانے میں سب سے پہلے مسلمان نیویگیشن فورس اختیار کی, نیوی فورس, اور کشتیوں میں بیٹھ کر دور دور تک جا کے جہادیں لڑتے تھے. انہی کے زمانے میں بہت اہم بستیاں فتح ہوئی, اور ان کے زمانے میں علم کو ترقی ملی, پھلے پھولے, اور ان کے زمانے میں عیسائیوں کی جڑوں کو کاٹا گیا. بڑا ہی بابرکت کا دور تھا. ان کے زمانے میں مائی عائشہ وفات پاتی ہیں. یہ جو 20 سال کا دور تھا, اس میں 18 سال مائی عائشہ زندہ رہی. 18 سال مائی عائشہ زندہ رہی اور خاموشی اختیار کر چکی تھی. صرف علم میں کام کرتی تھی, اپنے شاگردوں کو پڑھاتی تھی, اور علم کی نشر و اشاعت کرتی تھی بس, اور مدینے میں رہتی تھی, اور حج کے لیے باہر نکلتی تھی. سیاست سے کوئی سروکار نہیں, وقتاً فوقتاً. معاویہ رضی اللہ عنہ جب بھی مدینہ آتے, مسجد نبوی کی زیارت کے بعد سب سے پہلے مائی عائشہ کی زیارت کرتے. مائی عائشہ کی ایک مرتبہ زیارت کے لیے آئے, تو مائی عائشہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کا سلام سنا اور جواب دیا. جواب دینے کے بعد کہا کہ بڑی آسانی سے میرے گھر تک پہنچ گئے, کوئی حراست نہیں, کوئی حفاظت نہیں, سیدھے میرے گھر کو پہنچ گئے. اگر تمہارا آنا مجھے معلوم ہوتا تو میں ایک آدمی کو دروازے کے پاس کھڑا کرتی, اور وہ آدمی تمہیں قتل کر دیتا. معاویہ یہ بات سن کر ہنس دیتے ہیں, یعنی جانتے ہیں کہ مائی عائشہ کے دل میں ان کی جو خلافت شروع ہوئی اس کے متعلق چند باتیں ہیں. اور معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے زیرک, ذہین اور حلیم بردبار آدمی تھے, اور جانتے تھے کہ کس آدمی کے ساتھ کیسے گفتگو کریں. اور اس وجہ سے میرے دوستوں 20 سال کے پرامن دور کو منعقد کیا. بہرحال مائی عائشہ کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہنستے ہیں, کہتے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ میرا برتاؤ آپ کے ساتھ کیسا ہے. مائی عائشہ ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارا برتاؤ میرے ساتھ بہت اچھا ہے. اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو بنو ہاشم اور میرے درمیان جو مسائل ہیں, بنو ہاشم اور میرے درمیان جو مسائل ہیں, آپ اس میں دخل اندازی مت کیجیے. یہ معاملہ میں اللہ کے پاس چھوڑتا ہوں. میں جو بھی کر رہا ہوں میرے نظر میں صحیح ہے, میرے علم کے مطابق میں صحیح کر رہا ہوں. اب جو تمہیں غلط نظر آ رہا ہے اللہ اس کا فیصلہ کرے گا. ہم ان باتوں میں گفتگو کر کے وقت برباد نہ کریں. یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات تھی, اور جو صحیح تھی. یہ بات سن کر مائی عائشہ خاموش ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد مائی عائشہ جیسے ہی معاویہ کو دیکھتی ہے تو ایک مسئلہ چھڑتی ہے. دیکھیے میرے دوستو, مائی عائشہ کس حد تک اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا تھا, اور کس حد تک لوگوں کو خیر کرنا چاہتی ہے. ایک صاحب تھے جن کا نام حجر بن علی. یہ علی رضی اللہ عنہ کی طرفدار تھے, اور جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم ہوئی تو کوفہ کے اندر ایک ہنگامہ مچا, اور وہ ہنگامے میں کئی لوگ قتل کر دیے گئے. تو وہاں کے جو گورنر معاویہ کے تھے انہوں نے کئی لوگوں کو پکڑ کے معاویہ کے پاس بھیج دیا رضی اللہ عنہ. اور ان لوگوں میں حجر بن علی ایک اہم آدمی تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابی تھے, بڑے اہم آدمی تھے. انہیں بھیج دیا گیا, اور اس کے بعد انہیں وہاں پر قتل کر دیا گیا. معاویہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی, اس لیے معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے زیارت کیے, دو بات چیت ہوئی, تو فوراً پوچھتی ہیں کیا حجر بن علی کے تعلق سے تمہیں اللہ سے نہیں ڈرا؟ بڑے اچھے آدمی تم لوگوں نے قتل کر دیا اسے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ جو واقعی ذہین آدمی تھے, جو معاملہ فہم تھے, انہوں نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے, اس میں میرا کیا قصور ہے. وہاں کے لوگوں نے, وہاں کے علی رضی اللہ عنہ کی بستی والے کوفہ والوں نے ان کے خلاف گواہی دی. ان لوگوں نے گواہی دی کہ انہوں نے لوگوں کو قتل کیا. تو میں بحیثیت خلیفہ جس نے قتل کیا اسے قتل کرنا یہ میری ذمہ داری ہے, اس لیے میں نے قتل کیا. غلطی میری نہیں, قصور ان کا ہے جنہوں نے گواہی دی. تو مائی عائشہ خاموش ہو جاتی ہے. میرے دوستو, اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مائی عائشہ کس حد تک لوگوں کے تعلق سے سوچتی تھی مدینے میں, لیکن خبریں آ رہی ہیں, بے قرار ہوتی ہیں, واعظ و نصیحت کرتی ہیں, لوگوں کو صحیح راستے میں لانے کی کوشش کرتی ہیں, حتی الامکان اصلاحی کام کرتی ہیں. یہ بہت ہی زبردست مثال ہے. عورتیں آج ہماری کیا کرتی کیا ہے, گھروں میں بیٹھتی ہیں اور انہیں اصلاح کا تو سوچ ہی آتا ہی نہیں.
دوسرے تیسرے کاموں میں لگی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو بھی مائی عائشہ جیسا فہم دے. آمین یا رب العالمین. ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں. خط لکھ کر عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ مائی عائشہ چند نصیحتیں لکھ کر بھیجے. مائی عائشہ نے نصیحتیں لکھی جو 4 جملوں میں تھی. 4 جملوں میں تھی اور بہت ہی بہترین نصیحت ہے میرے دوست. اس کا بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. مائی عائشہ کہتی ہیں کہ اے معاویہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. بات سمجھ آئی؟ جو آدمی لوگوں کی نارضامندی سے بچ کر لوگوں کو ناراض نہ کرے، اس وجہ سے اللہ کو ناراض کر لے، ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جنہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے. وہ آدمی جس نے لوگوں کو ناراض کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان کیا کر دیتا ہے؟ اس کی رضامندی رکھ دیتا ہے. یعنی جن کے لیے یہ اللہ کو خوش کیا اور اللہ کے لیے جنہیں ناراض کیا، یہ ناراض لوگ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. بڑی دقیق اور بڑی بہترین بات ہے میرے دوست. مائی عائشہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ نصیحت کی. واقعی معاویہ رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کا نچوڑ تھا جو مائی عائشہ نے اس وقت پیش کیا. اور اس کے بعد میرے دوستو، جیسے ہم جانتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے آخری زمانے میں اپنے لڑکے یزید بن معاویہ کو جانشین بنائے. یہ اعلان کیا کہ میرے بعد خلیفہ میرا لڑکا یزید بن معاویہ بنے گا. اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیوں کیا؟ ان کے پاس دلائل ہیں. اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو بھی کیا، مورخین کہتے ہیں کہ صحیح کیا، کیونکہ دور بدل گیا تھا، لوگ بدل گئے تھے، لوگوں کی سوچ بدل گئی تھی. اور معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ خون خرابہ ہو، خون کو بے تحاشا بہایا جائے. تو خون سے بچانے کے لیے، فتنوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لڑکے کا نامزد کیا. اگر کسی کو یہ دوسرے آدمی کو دیتے جنہیں یہ نہیں جانتے، یا پھر یہ خاموشی سے چلے جاتے، تو دوبارہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوگا اور امت مسلمہ اسے نکل نہیں پاتی. کیونکہ نکالنے والے جو صحابہ تھے وہ تو چلے گئے تھے. اب ان کے دور میں صحابہ کم ہیں، تو امت اگر پھر یہ فتنوں کے نرغوں میں پڑ جائے تو دوبارہ نکل نہیں سکتی. تو مورخین نے بڑی بہترین بات کہی کہ معاویہ نے ان کے زمانے میں جو کیا واقعی صحیح کیا، تاریخی اعتبار سے وہی صحیح تھا. اگرچہ کے بعد صحابہ ناراض تھے، اس میں کوئی شک نہیں. یہاں تک کہ مائی عائشہ بھی ناراض تھی اور بڑے بڑے صحابہ بھی ناراض تھے. لیکن ناراض ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، یہ دیکھیے، یہ بہت ضروری ہے. ناراض ہے، فوراً بغاوت کے لیے کھڑے ہو گئے، فوراً یزید کے خلاف آوازیں اٹھائی، یزید کے خلاف لشکر تیار کیے، لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے. ایسا نہیں ہوا. ناراض تھے، اپنے تک اپنی ناراضگی رکھی، اپنی مجلس میں بات کرتے، اعلان اعلان بات نہیں کرتے، خاموش رہتے، ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے کہ آپ پر جو امیر بنا دیا گیا ہے، وَإِن تَوَلَّ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ الْحَبَشِيٌّ، اگر تم پر کالا کلوٹا حبشی بھی امیر بنا دیا جائے، اس کی بات مانو. اس پر عمل کرتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ نے سکوت اختیار کیا، اگرچہ کہ دل میں قدورت ہے، دل میں ملال خاطر ہے، یہ کیسے ممکن ہے، لیکن خاموش رہے. ان میں ہمارے لیے نصیحت ہے، ان میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ اس معاملات میں آدمی کو چاہیے کہ سکوت اختیار کرے. سیاست میں خامخواہ دخل اندازی کر کے فتنے زیادہ نہ کرے. بہرحال میرے دوستو، معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لڑکے یزید بن معاویہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا. یہ اعلان مروان بن حکم ایک صاحب جو معاویہ کی طرف سے مدینے کے گورنر تھے، انہوں نے مدینے میں اعلان کیا، کہا کہ اب معاویہ کے بعد یزید بن معاویہ خلیفہ بنیں گے. جس مجلس میں مروان بن حکم نے کہا، اس مجلس میں عبد الرحمن بن ابی بکر موجود تھے. کون ہے عبد الرحمن بن ابی بکر؟ ابو بکر کے لڑکے، بڑے لڑکے، کافی ذہین، عالم اور فقیہ آدمی تھے، مائی عائشہ کے بھائی تھے.
تو انہوں نے بڑی بھری مجلس میں اٹھ کر کہا کہ یہ تو قیصر اور کسریٰ کی سنت ہے. قیصر وہ کسریٰ کی سنت ہے، مسلمان کے اندر یہ چیز موجود نہیں تھی. مروان بن حکم کو غصہ آیا تو مروان بن حکم نے ان کا تعاقب کیا تلوار لے کر، اور عبد الرحمن بن دوڑ کر سیدھے جا کے مائی عائشہ کے حجرے میں داخل ہو گئے. اور جیسے مائی عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے تو مروان بن حکم جو صاحب تھے انہوں نے اپنی تلوار کو روک لیا، اور اس کے بعد دروازے پر ٹھہر کر کہے یہ وہ آدمی ہے، عبد الرحمن بن ابو بکر دکھا کر کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے جن کے تعلق سے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، والذی قال لوالدیہ اف لکما. قرآن میں آیت آئی ہے جس میں کہا گیا کہ وہ آدمی اس پر اللہ کی ناراضگی ہے جو اپنے والدین کو اف کہتا ہے، اپنے والدین کے خلاف کچھ کہتا ہے. تو یہ جو مروان بن حکم تھے انہوں نے اس آیت کو پڑھ کر کہا کہ یہ آیت عبد الرحمن بن ابو بکر کے متعلق نازل ہوئی. تو مائی عائشہ جو حجرے میں تھی انہوں نے فوراً جواب دیا کہ یاد رکھ لو ہم ابو بکر کے خاندان والوں کے خلاف کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ جو آیتیں نازل ہوئی پوری کی پوری ہمارے اس خاندان کی تزکیے کے لیے، ہمارے اس خاندان کو بہترین خاندان ثابت کرنے کے لیے اللہ نے آیتیں نازل کی، اور میری قرآن میں برات کی آیتیں موجود ہیں. تو اس کے بعد مروان بن حکم جو گورنر تھا خاموشی سے چلا گیا. تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ مائی عائشہ تھی حجرے میں، تھی کمرے میں، لیکن ان کا ڈومینیشن دیکھیے وسیع کے گورنر پر ہے، خاموشی سے چلے جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مائی عائشہ بھرپور پردے میں رہ کر ساری امت کے فائدے کے لیے کام کیا کرتی تھی. یہ اس میں عمر رسیدہ اور ذہین عورتوں کے لیے عبرتیں ہیں کہ وہ بھی معاملات میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے مکمل کوشش کریں. اسی طریقے سے میرے دوستو مائی عائشہ کے زمانے میں، معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امام حسن کی تدفین کا مسئلہ ہے. امام حسن امام علی رضی اللہ عنہ کے لڑکے، یہ مائی عائشہ کی زندگی وفات پا گئے. یہ وفات پانے سے پہلے انہوں نے ایک وصیت کی، کہا کہ مجھے میرے نانا کے ساتھ دفن کریں، میرے نانا جہاں ہیں وہاں مجھے دفن کیا جائے. اور مائی عائشہ سے انہوں نے اجازت بھی لے لی. لیکن وفات کے قریب جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شرما شرمی میں دیتی ہوں، میں جب وفات پا جاؤں میری لاش کو لے کر جائیں ان کے گھر کے پاس، اگر وہ اجازت دے تو ان کے گھر میں دفن کریں، اگر وہ اجازت نہ دے تو واپس لائیں. یاد رکھ لینا ہو سکتا ہے لڑائی ہو، جنگ و جدال کی بات آئے، اگر لڑائی ہو اختلاف پیدا ہو جائے تو مجھے خاموشی سے بقیع میں دفن کر دو. یہ وصیت کی تھی کس نے؟ امام حسن نے. اور امام حسین ان کا ناش لے کر چل رہے ہیں. اور جب مائی عائشہ کے حجرے کے پاس پہنچے تو مائی عائشہ نے اجازت دے دی، لیکن یہ مروان بن حکم یہ جو صاحب تھے انہیں رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو جب دفن کرنے کے لیے اجازت نہیں ملی تو امام حسن کو کہاں سے مل سکتی؟ تو یہ صاحب پیچھے میں آئے اور انہوں نے روکا. اس وجہ سے امام حسن کو بقیع میں دفن کیا گیا. اب اس واقعے میں نصیحت یہ ہے کہ یہاں پر ایک خطرناک واقعہ گھڑتے ہیں. یہ جو شیعہ حضرات ہیں یہ خطرناک واقعہ گھڑتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ جب امام حسن کا جنازہ نکلا تو مائی عائشہ بھی گھوڑے میں بیٹھ کر، کھچر میں بیٹھ کر نکل آئی، اور نکل آ کے مروان بن حکم سے لڑنے لگی، گالی گلوچ کرنے لگی. یہاں تک کہ مائی عائشہ کے ایک بھائی انہوں نے آ کر کہا کہ ابھی تم نے جنگ جمل کی لڑائی لڑی، وہ زخم ابھی کم نہیں ہوئے، اتنے تم نے دوسری لڑائی شروع کر لی. تو اس کے بعد مائی عائشہ واپس چلی گئی. یہ میرے دوستوں صریح سفید جھوٹ ہے، صریح سفید جھوٹ ہے، اور یہ میرے دوستوں ان کی کتابوں میں موجود ہے. یہاں تک کہ انہوں نے اہل السنہ والجماعہ کی جو کتابیں ہیں، معتبر کتابیں، ان کتابوں میں ان جھوٹے واقعات کو داخل کیا. تاریخ طبری ایک مشہور تاریخی کتاب ہے، لکھنے والے امام طبری اہل السنہ والجماعہ کے امام ہیں. انہوں نے تاریخ لکھی ہے، اس کا ترجمہ فارسی میں ہوا. دیکھیے کیسے یہ لوگ کیسے تاریخ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جب کتاب ترجمہ ہوئی تو اس ترجمے میں یہاں پر ایک واقعات ہے تو ترجمہ کر کے اسے 3 واقعات بنا لیے گئے. ایک واقعہ یہاں سے نقل کرتے ہیں اور 2 واقعات جھوٹے ملا کر ترجمہ کر دیتے ہیں، اور کتاب پر نام لکھا گیا ہے تبری. کتاب پر نام لکھا گیا ہے تبری، فارسی میں کتاب ہے اس کا ترجمہ. تو اس طریقے سے میرے دوستو یہ جو ہے یہ انہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا، انہوں نے حدیث کو نہیں چھوڑا، انہوں نے تاریخ کو نہیں چھوڑا. جہاں کہیں بھی موقع ملتا بدلنے کی کوشش کرتے.
سورسز کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بہترین مثال ہے, اس وجہ سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ واقعہ اصل میں تبری میں نہیں ہے. تاریخ کی جو معتبر کتاب تبری کی ہے اس میں یہ واقعہ نہیں ہے, لیکن اس کا جو ترجمہ ہوا ہے فارسی میں, اس ترجمے میں اس واقعے کو رکھا گیا ہے اور سارے عالم اسلامی میں اس واقعے کو مشہور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک بات قابل غور ہے, وہ یہ ہے کہ یاد رکھ لیجیے تاریخ میں آپ جب بھی پڑھیں جس میں صحابہ کے خلاف لعن طعن ہو, ایک قاعدہ سمجھ لیجیے آپ, صحابہ کے خلاف لعن طعن ہو, صحابہ کی شخصیت میں کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی ہو, یا پھر ایسے واقعات نقل کیے گئے جس میں صحابہ کے حق میں بدسلوکی ہو رہی ہو, تو یاد رکھ لیجیے ان واقعات کو آپ مت مانیے. یاد رکھ لیجیے ان واقعات کے پیچھے شیعہ کا ہاتھ ہے, شیعہ کا ہاتھ ہے, کیونکہ اس وقت کے جو علماء تھے ہے نا, بڑے علماء, انہیں منہج معلوم تھا, انہوں نے جو تاریخ لکھی منہج کے مطابق لکھی. لیکن بعد میں یہ جو دغاباز لوگ ہیں, یہ جھوٹے گھڑنے والے ہیں, جھوٹ گھڑنے والے, ان لوگوں نے بہت کچھ گھڑا. تو تاریخ میں بہت سارے واقعات کو انہوں نے لکھ کر کتابوں میں داخل کیا ہے. اس وجہ سے جہاں کہیں بھی آپ کوئی صحابی کے خلاف کوئی بات سنیں, صحابی کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ روایت تاریخی ہے, تو آپ ہرگز اسے مت مانیے, یہاں تک کہ آپ کسی معتبر عالم کی طرف رجوع نہ کر لیں, معتبر مورخ کی طرف رجوع نہ کر لیں. یہ بہت ہی اہم بات ہے, اسے بطور نصیحت اپنے ذہن میں رکھیے. تو یہ چند واقعات تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے پیش آئے. اس کے بعد مائی عائشہ میرے دوستوں, ان کی کنیت تھی ام عبداللہ. ان کی کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ. عبداللہ نامی کوئی لڑکا تھا ہی نہیں ان کا. کنیت رکھتے ہیں اپنے بچوں کے ناموں پر. اگر کسی کے لڑکے کا نام محمد ہے تو اس کی کنیت بن جاتی ہے ابو محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے تھے جن کا نام قاسم تھا, ان کے نام پر کنیت رکھی گئی. عربوں کے پاس کنیت کا رواج ہے, بڑوں کو کنیت سے بلاتے ہیں, شوہروں کو کنیت سے بلائی جاتی ہے, انہیں نام لے کر نہیں بلاتے, ہے نا. تو کنیت ایک اہم بہترین رواج ہے عزت دینے کے لیے. تو مائی عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھتی ہے, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میری کنیت کیا ہے, میرے تو کوئی بچے نہیں, لا ولد ہوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری بہن کے لڑکے جن کا نام عبداللہ ہے ان کے نام پر تم اپنی کنیت رکھو. تو وہ ام عبداللہ کے نام سے مشہور ہوئی, ام عبداللہ کے نام سے مشہور ہوئی. عبداللہ کون ہے؟ یہ مائی عائشہ کے بہن اسما کے لڑکے جن کا نام عبداللہ بن زبیر ہے, جن کے تعلق سے آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا. بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے مجاہد تھے. تو یہ جو عبداللہ بن زبیر تھے مائی عائشہ سے اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتے تھے, ماں کہہ کے پکارتے تھے, اور مائی عائشہ کی پوری دیکھ بھال ان کی ذمہ داری تھی. یہ عبداللہ بن زبیر جو تھے انہوں نے مائی عائشہ کی غیر معمولی خدمت کی, اور مائی عائشہ انہیں بہت چاہتی تھی. انہیں فقط نہیں میرے دوستوں, مائی عائشہ اگرچہ کہ لا ولد تھی لیکن یہ بہت ساری لڑکیوں کو پال کر پوس کر شادی کی ہے. ایک لمبی لسٹ ہے. بریرہ ایک لونڈی تھی, انہیں مائی عائشہ انصاریہ تھی, مائی عائشہ نے اپنے گھر میں رکھا, کھلایا پلایا, تنخواہ دی, یہاں تک کہ جب یہ بڑی ہو گئی, بالغہ ہو گئی, ان کی شادی کر کے رکھی مائی عائشہ. اور اسی طریقے سے مسروق بن اجدع نام ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, ان کی پوری پرورش مائی عائشہ نے کی. اسی طریقے سے عمرہ بنت عائشہ ایک دوسرے جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کی لڑکی تھی, انہیں مائی عائشہ نے پالا. اسی طریقے سے عمرہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر, عبد الرحمن بن ابی بکر کی لڑکی جن کا عمرہ تھا, ان کی بھی جو دیکھ بھالی مائی عائشہ کے ذمہ تھی. اور اسی طریقے سے اسما بن عبداللہ بن ابی بکر, وہ بکر کے لڑکے عبداللہ کی لڑکی تھی جن کا نام تھا اسما, ان کی بھی پوری دیکھ بھال کی ذمہ داری مائی عائشہ کی تھی. اسی طریقے سے عروہ بن زبیر بلند پائے تابعی, اور تاریخ سیرت کی جتنے بھی کتابیں ہیں, سیرت کی جتنے بھی کتابیں جو ہم کو پائی آج مل رہی ہیں, یہ سب عروہ بن زبیر کے پاس جا کے ختم ہوتا ہے. یہ عروہ بن زبیر ایک ایسے تابعی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایکسپرٹائز حاصل کیا, اور سیرت کی کتابیں ان کے پاس محفوظ تھی. عروہ بن زبیر بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, اور سیرت کی خدمت ان کے ذریعے سے ہوئی, اور یہ خاص الخاص مائی عائشہ کے شاگرد تھے, اور مائی عائشہ کے گھر میں پرورش پائے. اور اسی طریقے سے قاسم بن محمد بن ابی بکر, قاسم بن محمد بن ابی بکر, یہ بھی بہت بڑے عالم گزرے ہیں. لگ بھگ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد جو
چونکہ بڑے بڑے صحابہ گزر گئے تھے، بڑے بڑے علماء چلے گئے تھے، تو فتوے دینے کے لیے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے 7 لوگوں کو چنا گیا. ساری دنیا میں 7 لوگوں کو چنا گیا. یہ 7 کے ساتھ مدینے سے تھے. یہ جو 7 بڑے بڑے علماء انہیں مانا جاتا ہے. اور جتنے بھی محدثین ہیں، جتنے بھی فقہا ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں جا کر یہ 7 لوگوں میں ختم ہوتے ہیں. یہ 7 لوگوں پر ختم ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ہے جن کا نام قاسم بن محمد. ان کی پرورش بھی مائی عائشہ کی ذمہ داری تھی. اور ایک دوسرے عبداللہ بن یزید، ان کی بھی پرورش مائی عائشہ کی ذمہ داری تھی. اور اس کے بعد محمد بن ابی بکر کی کئی لڑکیاں تھیں، سب کو پالا پوسا، سب کی شادیاں کی. دیکھیے امت کو پال پوس کر بڑا کیا. یہ مائی عائشہ کی خدمت تھی. اور اس کے بعد آخری میں مائی عائشہ کا حلیہ سنی تھی. مائی عائشہ کیسی تھی؟ مائی عائشہ گوری تھی، سفید تھی، اور اس کے بعد صاحب جمال تھی، خوبصورت تھی. اور اس کے بعد عام طور پر سونے کے انگوٹیاں پہنا کرتی تھی، اور گلے میں مالا تھا جو سفید اور کالے کنکریوں سے بنا ہوا تھا. عام طور پر اپنے گلے میں مالا ڈال کر رکھتی تھی. ان کے پاس صرف ایک ہی ایک جوڑا تھا، ایک ہی ایک جوڑا تھا جو پہنتی تھی، اور ایک جوڑا دھوتی تھی. اسے پہنتی اور اسے نکالتی تھی. ان کے پاس ایک خمیس تھی جو کافی قیمتی خمیس تھی. لوگ ان کے پاس اس خمیس کو آ کر لے کر جا کر پہن کر واپس کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد چاندی لیتی اور اس میں زعفرانی رنگ چڑھا کے پہن لیتی تھی. یہ مائی عائشہ کا حلیہ ہے. اور یہ لگ بھگ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تھوڑے بہت ملتی تھی، کیونکہ انہی کی لڑکی تھی اور ان سے زیادہ ملا کرتی تھی. یہ مختصر مائی عائشہ کا حلیہ ہے. بس اسے اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلس میں ہم ایک اہم مجلس کہیں گے جس میں مائی عائشہ کی خوبیاں، مائی عائشہ کی صفات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.